علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، دنیا میں جتنے طبقات ہیں ان طبقات میں صحیح اور امانتدار بننے کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے۔ کاشتکار صحیح کاشتکاری کرنے کے لیے کاشتکاری کا علم رکھنا ضروری ہے۔ کتاب الزراعہ ایک مستقل کتاب ہے تمام فقہی کتابوں میں۔ میں تو بیلگام کے علماء سے یہ درخواست کیا کہ جس طرح تجار کو جوڑ کر حلال حرام کے مسائل آپ نے بتائے، تجارت میں کیا کیا شکلیں حلال ہیں، تجارت میں کیا کیا شکلیں حرام ہیں، تجارت میں انویسٹمنٹ میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس طرح آپ تمام کاشتکاروں کو بھی جوڑو۔ دیہات کے لوگ ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے ہیں، ان بیچاروں کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک حلال حرام جنرل، ایک حلال حرام اپنے کاروبار کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، کاشتکاری کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اقرا کہہ رہا ہے، یہ تمام طبقات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب پڑھو، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو انہی پڑھنے اور پڑھانے کا جو درسگاہ ہے، اسی درسگاہ کو مکتب کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا مکتب آج بچوں کا ہو کر رہ گیا۔ مکتب کا لفظ جو ہی لیا جائے، خالی ہمارے دل اور دماغ میں بچے ہوتے ہیں، اور ہم نے یوں سمجھا مکتب ہی بچوں کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تصور میں کوئی دوسری بات آتی ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مکاتب کو ہم لوگوں نے محدود کر دیا بچوں کے لیے۔ حالانکہ مکتب بچوں کا نہیں ہوتا، مکتب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے ہم اپنی جہالت کو دور کریں، ہر چیز کی جہالت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں دار ارقم شروع کی، مدینہ تشریف لائے، صفہ آپ نے بنیاد رکھا، صفے کی بنیاد، اور صفہ یہ چبوترا ہے، وہ چبوترے میں آپ نے درس شروع کیا۔ اور آپ کا یہ درسگاہ یہ بچوں کا درسگاہ نہیں تھا، یہ تمام بڑے، صدیق اکبر وہاں کے فارغ، عمر فاروق وہاں کے فارغ، تمام مہاجر وہاں کے فارغ، تمام انصار وہاں کے فارغ، تمام تجار وہاں کے فارغ، تمام کاشتکار وہاں کے فارغ، جتنے بھی صحابہ کے طبقات والے تھے وہ سب کے سب آ کر اپنا علم حاصل کرتے تھے صفہ میں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں مکاتب دیا، اور ان مکتبوں کو ہم قدر کریں، ان مکتبوں کو صرف بچوں کا مکتب نہ بنائیں۔ یہ مکاتب بڑوں کے لیے بھی ہیں، یہ مکاتب عورتوں کے لیے بھی ہیں، یہ مکاتب عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، یہ مکاتب نوجوانوں کے لیے،
تو تمام طبقات جتنے ہیں ان سب کو تعلیم سے جوڑنا ہے، ان سب کو تعلیم سے جوڑنا۔ اب تعلیم سے جس جگہ کو منتخب فرما کر ہم جوڑتے ہیں اسی جگہ کو مکتب کہتے ہیں۔ اور اس کی فکر کون کرے گا بھائی؟ دیکھو ایک بات عام طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے، عربی سب کام ہمیں سے کہا جا رہا ہے، مکتب کا تو بھی ہمیں، مدرسہ کا تو بھی ہمیں، دعوت و تبلیغ ہمیں، خانقاہی لائن ہمیں، کوئی بھی عنوان اٹھا لو تو ہم سے ہی کہا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، عربی جو انسان کام کرتا ہے اسی سے دوسرا کام بھی ہوتا ہے۔ جو بیکار انسان ہے اس سے وہ کام بھی نہیں ہوتا، یہ کام بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، انہیں کون سا کام بھی نہیں کرتا، اور جو کام کرتا ہے اس سے تمام کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر کام والا بنایا۔ حضور نے پوچھا آج مسکین کی کس نے مدد کی؟ صحابہ ہاتھ اٹھائے۔ آج بیوہ کی کس نے مدد کی؟ صحابہ ہاتھ اٹھائے۔ آج گمراہ کو راہ کس نے بتایا؟ صحابہ ہاتھ اٹھائے۔ آج یتیم کی دیکھ بھالی کس نے کی؟ صحابہ ہاتھ اٹھائے۔ آج بوڑھوں کو کس نے مدد کی؟ صحابہ ہاتھ اٹھائے۔ اور ہر مرتبہ صدیق اکبر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر مرتبہ کون بھی ہاتھ اٹھا رہے؟ صدیق اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا؟ عربی صحابہ کی ایک جماعت دوسرے کام تو کر رہی تھی، صدیق اکبر سب کام کر رہے تھے۔ اور صدیق اکبر کو کیا فرصت نہیں، فرصت ہی فرصت تھی، انتہائی مصروف انسان، سب کام کر رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بچوں کو بھی بڑوں کی بھی۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق نے یہ عزم کیا کہ صدیق اکبر جو جو کام کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ گئے ایک بڑھیا کے گھر، کھانا کھلائے، تو اس بڑھیا کہنے لگی صدیق اکبر کہاں؟ کہا بوڑھی ماں تم تو نابینا ہو، تمہیں کیسے پتا کہ میں صدیق اکبر نہیں ہوں؟ تو وہ بوڑھی کہنے لگی صدیق اکبر یہ جانتے تھے کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، جس وقت وہ مجھے کھلاتے تھے روٹی کو چور کر نرم فرما کر مجھے کھلایا کرتے تھے، اور میں بس منہ میں رکھی اور نگل گئی، منہ میں رکھی اور نگل گئی، اور آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں ڈبا کے کھلا دیا۔ تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ صدیق اکبر نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا اور کتنا لوگوں کا حضرت خیال رکھتے تھے۔ تو یہ جو مجمع ہمارے سامنے ہے یہی مجمع سب کام کرنے والا، اور اللہ اسی سے سب کام لیں گے۔ جمعیت العلماء کا کام ہم کریں گے، جماعت کا کام ہم کریں گے، قادیانی کو رد کرنے کا کام ہم کریں گے، بھئی جتنے بھی خرافات بدعات ہیں اسے رد کرنے کا کام ہم کریں گے، اصلاح معاشرے کا کام ہم کریں گے، جتنے اصلاحی کام، اجتماع آ رہا ہے اجتماع کی محنت ہم کریں گے، سب کام ہمارے ذمہ۔ نیت کرو انشاءاللہ موت تک ہم کام کرتے ہیں، اور یہ انتخاب پر کبھی بیزار نہیں ہو جانا، کیا رہے بھی کتنا ارے کرتے رہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کتنی اتنی قیمتی بناؤ، دنیا سے رخصت ہونے پر لوگ تمہاری جگہ کو خالی سمجھے۔ ارے بھئی وہ انسان تھا، جب تک وہ زندہ تھے ہم بے فکر تھے، ہمارے بھیا ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، فلاں بھائی ہیں، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے، سب کچھ سنبھال لیں گے، سب کچھ سنبھال لیں گے۔ آج وہ جگہ خالی ہو گئی، یہ محسوس کریں۔ کتنے ایسے لوگ یہاں دفن ہیں جن کے جانے پر زمین روئی، آسمان رویا، لوگ روئے، وہ جتنی جگہ پر جا کر خدمت کرتے تھے وہ تمام جگہ آنسو بہائیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا۔
ویسے ہستیاں بھی یہاں مدفون ہیں جن کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ مدفون ہیں بیچارے، کہاں جیے پتہ نہیں، کہاں گئے پتہ نہیں، کہاں رہے پتہ نہیں، کیا کیے پتہ نہیں، کب مرے پتہ نہیں، دنیا سے چلے گئے. انہوں ہوئے، ان کا کھانا ہوا، ان کا پینا ہوا، ان کا سونا ہوا، ان کے آرام ہوا، ایسی زندگی گزار کر بھی لوگ چلے گئے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ سہ کر، سب کچھ نبھا کر، سب کچھ سنبھال کر دنیا سے گئے. تو اس لیے مکتب کا جو کام وہ بھی ہم ہی کریں گے. مکتب کا کام کون سا؟ عربی ہماری محنت دعوت کی 4 طبقات پر ہے. ہماری محنت دعوت کی کس سے کتنے پر ہے؟ 4 طبقات پر. مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بچوں پر. 4 طبقات پر ہماری محنت. بچوں پر محنت مکتب میں لا کر جوڑو، جوانوں پر محنت تعلیم بالغان میں لا کر جوڑو، عورتوں پر محنت دعوت و تبلیغ سے لا کر جوڑو. اگر وہ نوجوان خواتین ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کو لا کر عورتوں کے مکاتب میں لا کر جوڑو، اور بڑوں کی محنت تبلیغ میں لا کر جوڑو. ہمارا کام جوڑنے کا. ہر ایک کو لاؤ جوڑو، ہر ایک کو لاؤ جوڑو، ہر ایک کو لاؤ جوڑو. اور جوڑنے کے لیے سینسس کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہی سینسس کا کام آج کا کام ہے. کیا مطلب سینسس میں جائزہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمدللہ. بھئی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے یہاں جائزہ لینا چاہتے ہیں. مسجد کی جماعت ہے ہماری. کیا جائزہ لینا چاہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے جائزہ لینے کے وقت کیا کیا کام کرنا، یہاں پورا لکھا ہوا ہے. کون سا ولیج ہے، کون سے گاؤں، وارڈ نمبر کیا، گھر کے ذمہ دار کا نام کیا لکھیے. پھر یہاں ایڈریس لکھو. یہ پرچہ آپ کو دیا جائے گا. یہ پرچے پر محنت کرنا. یہ گھر کا پرچہ ہے. یہ گھر کا پرچہ. جیسے ہم لوگ انفرادی عزائم کی چٹھی دیتے کہ نہیں دیتے؟ بھئی عزائم 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے انفرادی عزائم، ایک ہے مسجدوار جماعت کے عزائم، ایک ہے حلقے کے عزائم. یہ 3 عزائم ہوتے ہیں. پھر آگے بڑھ کر ایک ہے اضلاع کے عزائم. عربی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نیچے سے چل کر اوپر تک. ایک ہے صوبے کے عزائم. جس وقت ملک کا جوڑ ہوتا ہے تو کیا پوچھتے ہیں؟ صوبے کے عزائم. بنگلور صوبہ، ہاں بتاؤ بھئی کرناٹک صوبے والوں نے کیا نیت کی، کیا ارادے کیے. اب وہ بھئی جناب کھڑے ہو کر کرناٹک کے ذمہ دار بتائیں گے عزائم اپنے. ہم یہ نیت کی. ابھی بھی میرے پاس جیب میں چھٹی ہے کرناٹک کے عزائم کی، آل انڈیا مشورے کی کرناٹک کے عزائم کی چھٹی. اب اگر وہ عزائم کون پورا کریں گے؟ اضلاع والوں میں تقسیم کریں گے. بھئی صوبے کی جو عزائم ہیں وہ کس پر تقسیم کریں گے؟ اضلاع پر. اضلاع والے تعلقوں میں، تعلقے والے مسجدوار جماعت میں، مسجدوار جماعت والے افراد میں. اسی طرح ہمارا کام چلتا ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. اسی طرح ہم یہ جو کام شروع کریں گے، یہ گھر گھر سے ہر ایک ساتھی ہمارے جتنے مسجدوار جماعت کے ہیں وہ تمام مسجدوار جماعت میں گھر گھر کے جائزہ لینا. اور اس میں کیا جائزہ لینا؟ 14 سال سے کم عمر بچوں کے نام کیا ہیں یہاں لکھو. ان کا نام، لڑکا ہے یا لڑکی، اسکول کو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، کون سی کلاس پڑھ رہے ہیں، مکتب کو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لکھو یہاں مکتب کو جا رہے ہیں، کون سے درجے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی کلاس، 0 کلاس، 1st کلاس، 2nd کلاس، قرآن پاک کی کلاس، کون سی کلاس یہاں لکھیں. اب مکتب میں داخلہ لیں گے. ارے بھائی اب یعنی مکتب میں جہاں پر آپ داخل ہیں یا نہیں ہیں تو کب داخلہ لیں گے اس کے عزائم میں. اور نیچے
باقاعدہ اوپر جو کچھ بھی ہم نے بتایا اس میں کتنے لڑکے اور لڑکیاں قرآن مکمل کیے ہیں وہ کالم، اور پھر یہاں پر جملہ فیملی کے ممبران کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد ہیں پورے گھر میں، یہ پورا. پھر اس کے بعد مکتب جانے والے بچوں کے ٹوٹل تعداد کیا ہے، نہیں جانے والے بچوں کی تعداد کیا. اگر بعض بچوں ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مکتب کو جاتے ہیں، بعض بچے نہیں جاتے، ان کی تعداد کیا وہ نیچے لکھنا. قرآن مکمل نہ کرنے والے بالغ لڑکے اور مردوں کی تعداد کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد کیا ہے. میں پالنپور گیا ابھی گزشتہ ہفتے سے پہلا ہفتہ پالنپور میں تھے ہم لوگ. پالنپور میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس گھر میں کوئی انتقال ہوتے ہیں، انتقال ہونے کے بعد ماشاءاللہ اس گھر میں پوری عورتیں محلے کی جمع ہو جاتی ہیں. عجیب بات کہنے لگے کہ جمع ہوتی ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتی، وضو کرتی ہیں گھروں میں، اپنے گھروں میں قرآن لیتی ہیں، قرآن کے ساتھ میت کے گھر میں آتی ہیں اور آ کر سب بہنیں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے جنازہ اٹھنے سے پہلے کسی گھر میں 3، کسی گھر میں 4، کسی گھر میں 5، کسی گھر میں 10 قرآن ختم. کوئی بھی لڑکی کہنے لگے وہ ہمارے پورے ضلع میں پالنپور کے یہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکا قرآن نہ پڑھا ہو ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو. کیا بھائی، میں یہ کارگزاری سنایا ایک بڑے مجمع میں، سنا کر کہنے لگا معاف کرنا ہمارے یہاں کا حال یہ ہے، باتاں تو بڑے بڑے کریں گے لیکن ہمارے یہاں 80% لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. خالی قرآن اٹھا کو دبا کو ایک بوسہ دے لے کر تو 1 سال کا کفارہ ادا ہو گیا. ان کو قرآن کو مانخہ کرنا، اٹھاؤ کو بوسہ دینا، رکھ ڈالنا، یوں کر کو بوسہ دے کر رکھ ڈالے گا تو قصہ کرتے. اب انشاءاللہ یہ محنت ایسی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گھر گھر فرد فرد قرآن کی تعلیم انشاءاللہ پہنچا دے گا. اگر ہماری حیات میں ہم نے یہ محنت کر دی، اللہ کی ذات سے امید رکھو کل ہم جا کر سو جائیں گے قبر میں، ہماری یہ محنت پر جتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی نیت کرے یا نہ کرے، پورا ثواب ہمارے قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہے گا. کریں گے بھائی محنت انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے محنت، سب کریں گے انشاءاللہ. کیا سموسے کا پاور کم ہے؟ نہ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اب انشاءاللہ حلقے ویس بٹھائیں گے، حلقہ ویس بھی بیٹھ کر عزائم کریں اور یہ پرچیاں انشاءاللہ لے لیں اور پورا کرنے کی نیت کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ. مدینہ حلقہ خریم کے ساتھ، احمد حلقہ اپنے خریم کے ساتھ، ابو کا حلقہ اپنے خریم کے ساتھ. تو پہلے